نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة وهي من أشدها نهيا۔ غیر اللہ کی قسم کھانے کی ممانعت کا بیان۔ بہت سارے لوگ اللہ کے علاوہ کی قسم کھاتے ہیں، جیسے کچھ پیغمبروں کی قسم کھاتے ہیں، کچھ لوگ فرشتوں کی قسم کھاتے ہیں، کچھ کعبہ کی، آسمان کی، اپنے آبا و اجداد ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں، کچھ لوگ زندگی روح کی قسم کھاتے ہیں، کچھ لوگ کسی کے سر کی قسم کھاتے ہیں، کچھ لوگ بادشاہ کی زندگی کی قسم کھاتے ہیں اور بادشاہوں کی نعمت، ان کی داد و دہش اور سلطنت کی قسم کھاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں کی قبر کی قسم، کچھ لوگ کہتے ہیں امانت کی قسم۔ یہ سارے اقسام جو طرح طرح کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، یہ سب غیر اللہ کی قسمیں کھانے میں داخل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات سے منع فرمایا ہے کہ تم اپنے باپ داداؤں کی قسم کھاؤ۔ فمن کان حالفا، تو جس کو قسم کھانی ہو، فلیحلف باللہ، تو وہ اللہ کی قسم کھائے، او لیصمت، یا پھر خاموش رہے۔ متفق علیہ۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے فمن کان حالفا، جس کو قسم کھانی ہی ہو، فلا یحلف الا باللہ او لیسکت، تو یا تو اللہ کی قسم کھائے یا پھر خاموش رہے۔ اس حدیث پاک میں آبا و اجداد، خاص طور سے ماں باپ کی قسم کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا بالطواغی ولا بآبائکم، رواہ مسلم، تم لوگ بتوں کی قسم نہ کھاؤ۔ طواغی طاغیہ کا جمع ہے، طاغیہ مطلب سرکش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو بتوں کے لیے، صنم کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ فرمایا تم بتوں کی قسم نہ کھاؤ اور نہ ہی اپنے باپ داداؤں کی قسم کھاؤ۔ تو اس میں بھی اللہ کے نبی نے باپ دادا کی قسم کھانے اور بتوں کی قسم کھانے سے منع فرمایا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بالامانہ فلیس منا، جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم مسلمانوں کے طریقے پہ نہیں ہے، رواہ ابو داؤد۔ امانت کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کہے کہ مجھے امانت کی قسم، یا میں امانت کی قسم کھا رہا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا نہیں کروں گا، تو یہ منع اس لیے ہے کہ امانت اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اللہ تعالیٰ کے اوامر میں سے ایک امر ہے، اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے، جس کو ادا کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ یہ اللہ کی صفت نہیں، یہ اللہ کا نام نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ کے کسی حکم کی قسم کھاتا ہے گویا غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم امانت کی قسم نہ کھاؤ، جو امانت کی قسم کھائے وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گویا یہ اللہ کے اسماء و صفات کے مشابہ مانی گئی چیز ہے۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ قسم کھاتے ہیں کہ میں اپنی سچائی کی قسم کھا رہا ہوں، میں اپنی ایمانداری کی قسم کھا رہا ہوں، میں اپنے فلاں نیکی کی قسم کھا رہا ہوں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں اور اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت بریدہ کی ایک دوسری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من حلف فقال انی بریء من الاسلام، جس نے قسم کھائی اور قسم اٹھاتے ہوئے یہ کہا کہ میں اسلام سے بری ہوں۔ مطلب یہ کہ بہت سارے لوگ قسم کھاتے کہتے ہیں اگر میں نے یہ کام کر دیا تو میں مسلمان ہی نہیں، میں اسلام سے بری ہوں، اگر میں نے یہ کام کر دیا تو چلو میں کافر ٹھہرا۔ اس طرح کے لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، اگر کسی نے اس طرح کی قسم کھائی اور وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے تو سچ میں وہ کافر ہو گیا۔ وَإِن كَانَ صَادِقًا، اور اگر اپنی بات میں سچا ہے فَلَن يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا، تو وہ صحیح سلامت کے ساتھ وہ اسلام کی طرف لوٹ بھی نہیں پائے گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھاتا ہے تو یا تو وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں کبھی بھی غلط کام نہیں کروں گا، اور اس لیے وہ اتنی بڑی قسم اٹھا رہا ہے۔ اگر اس نے وہ غلط کام کر لیا، چونکہ خود اپنے آپ کو اس نے مصیبت میں ڈالا ہے اور اتنی بڑی رسک والی بات کہہ لی ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ سچ مچ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے قسم کھائی ہے اور وہ اپنی بات میں سچا بھی ہے، قسم توڑ بھی نہیں رہا ہے اور سچی قسم کھائی ہے، تب بھی اس نے اپنے ایمان اور اسلام کو خطرے میں ڈال دیا ہے، آسانی سے وہ اسلام کی طرف لوٹ نہیں پائے گا۔ اس لیے ایسے بندے کو توبہ استغفار کرنا چاہیے جو ایسی قسم کھا لے کہ میں اگر یہ کام کر دیا تو چلو میں کافر ہو گیا، چلو میں مسلمان، اگر میں بحیثیت مسلمان یہ کام کر رہا ہوں تو اس دن سے تو مجھے کافر مان لینا۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ غلط ہے، اس کے اوپر توبہ بنتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
انہوں نے ایک شخص کو سنا وہ کہہ رہا تھا کعبہ کی قسم. ابن عمر نے کہا لا تحلف بغیر اللہ، تم غیر اللہ کی قسم نہ کھاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے من حلف بغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی فقد کفر او اشرک، اس نے کفر کیا یا پھر شرک کیا. رواہ ترمذی. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ کی قسم کھانے کو کفر اور شرک سے تعبیر فرما رہے ہیں. قسم جب غیر اللہ کی کھائی جاتی ہے، کوئی چاہے اپنے ماں باپ کی قسم کھائے یا پھر کسی اور کی قسم کھائے، کعبہ کی قسم کھائے، گھر مکان روزی کی قسم کھائے، تو یا تو وہ کفر ہوگا یا تو شرک ہوگا. کبھی کبھی شرک اکبر ہوگا اور کبھی کبھی شرک اصغر ہوگا. اگر کسی نے قسم غیر اللہ کی اس نیت سے کھائی ہے کہ اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے برابر بڑا سمجھ رہا ہے، قابل عظمت سمجھ رہا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے، یعنی کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان اسلام سے خارج ہو جائے. لیکن اگر کسی نے غیر اللہ کی قسم کھائی لیکن اس کو اللہ کے برابر عظمت میں نہیں سمجھ رہا ہے، اللہ رب العالمین سے نیچے سمجھ رہا ہے لیکن اس کی عظمت سمجھ رہا ہے، تو یہ شرک اصغر ہوگا، یعنی ایسا شرک ہے جو انسان کو شرک اکبر تک لے کے چلا جاتا ہے. اور ایک قاعدہ ہے کہ ہر وہ شرک جو انسان کو بڑے شرک کی طرف لے جائے وہ شرک اصغر ہے. تو انہیں میں سے یہ غیر اللہ کی قسم کھانا بھی ہے، جیسے کہ ریاکاری کرنا، عبادت میں دکھاوا کرنا، یہ بھی شرک اصغر ہے. اسی طرح سے غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اصغر ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا. رہی بات قرآن کی قسم کھانے کی، تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے. عرب میں کچھ لوگ قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں اقسم بآیات اللہ، میں اللہ کی آیتوں کی قسم کھا رہا ہوں. تو اگر آیت سے مراد انسان یہ لے رہا ہے سورج، چاند، زمین، آسمان، پہاڑ، کیونکہ یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں اور آیت کے معنی نشانی ہوتی ہیں، یہ غیر اللہ کی قسم مانی جائے گی اور ایسی قسم کھانا ناجائز اور حرام ہوگا، یہ شرک اصغر کے زمرے میں آئے گا. لیکن اگر کوئی شخص آیت کی مراد میں قرآن کی آیتوں کو لیتا ہے، اور قرآن کی آیتیں اللہ کا کلام ہیں اور اللہ کا کلام جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، لہٰذا قرآن کی قسم کھانا، قرآن کی آیتوں کی قسم کھانا یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ کلام اللہ رب العالمین کی صفت ہے. واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد.